میری شادی ہوئی اور میرے ولیمے کے 5 دن بعد یا 5 دن بعد, مطلب ولیمے کے چند دنوں بعد, 2 یا 3 4 5 دن بعد, میکسیمم 5 دن بعد, میرے ایک دوست ہیں انس بھائی, میرے استاد کی طرح ہیں, اور ان کی مجھے کال ہے, میرے بڑے اچھے دوست تھے اور وہ کرکٹ کے دور کے دوست ہیں. اوکے ٹھیک ہے. وہ اور مجھے بڑا اپریشیٹ کرتے ہوتے تھے, میں جب بیٹنگ کر رہا ہوں, میں کوئی اچھی باری لے رہا ہوں, تو وہ پیچھے وہ گراؤنڈ کے باہر بیٹھ کے نا, تو انہوں نے مجھے ایک دن کہا کہ حمزہ کیا کر رہا ہے, میں کہا یار کچھ بھی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ 8 مارچ کو پریس کلب آنا ہے. اچھا. میں نے کہا کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا آپ نے انٹرویو کرنا ہے. میں کہا میں کیا انٹرویو کروں گا؟ اس نے کہا بس آپ آ جائیں نا, بس ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اچھا انہوں نے کیوں بلایا, اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے, اور وہ یہ ہے کہ میری اور ان کی نا اکثر ڈیبیٹ ہوا کرتی تھی پولیٹیکل چیزوں کو لے کے, عورت مارچ کو لے کے, عورتوں کے حقوق کو لے کے. انہیں پتا تھا کہ یہ لاجیکلی جو ہے نا انسان, اس کے بعد بہت سی چیزیں کہنے کو ہے, باقی اس کو تھوڑا سا گروم کرنا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا ہم 8 مارچ کو, مطلب کہ میری برات اور ولیمے سے میکسیمم 10 یا 12 دن بعد ہم گئے عورت مارچ میں, ہم نے کچھ انٹرویوز کیے اور وہ وائرل ہو گئی. وہ میم چلنے لگ گئی, وہ میم چلنے لگی. وہ لوگوں کو میرا نام نہیں پتا تھا, وہ میں نے اس پہ کوٹ شوٹ پہنا تھا, ان کا دا گائے ود بلیک کوٹ, آگ لگا دی, فلانا کر دیا, یہ کر دیا. اور اس میں نے کوئی ایسے نہیں کوئی بونگی شونگی ماری. نارملی یہ جو خواتین کے حقوق مانگنے خواتین آتی ہیں نا, انہیں خود بھی نہیں پتا یہ کیا مانگنے آ رہی ہیں. خواتین کو بہت سے مسائل ہیں, کیونکہ میں تو روز مرہ زندگی میں یہی کور کر رہا ہوں نا کہ کیا کہاں پہ کیا ہو رہا ہے. بچیوں کو پیدا ہونے پہ سیلیبریٹ نہیں کیا جا رہا, ان کو تعلیم نہیں دی جا رہی ہے, ہراسمنٹ کا سامنا ہے, کم عمر میں شادی کی جا رہی ہے. وہاں پہ اور ہی مسئلے ڈسکس ہو رہے ہیں, وہاں پہ سگریٹ نشہ نہیں کرنے دیا جا رہا. ہاں کیوں بول کپڑے نہیں پہننے دی جا رہی. جا کے بات کی, میں نے کہا کہ یار اگر سگریٹ میں بھی پی رہا ہوں تو غلط پی رہا ہوں نا. ہاں آپ میری برابری کرنے کے لیے پی رہی ہیں تو آپ بھی غلط پی رہی ہیں, ٹھیک ہے. ادھر میں نے اور بھی کوئی اس طرح کی فیکچوئل بات ہی ہو. اور یہ بات حقیقت ہے, میں آج تک کسی عورت مارچ کی اس میں نہیں گئی, کیونکہ مجھے پتا ان کے کچھ اور مقاصد نہیں, وہ اپنی دنیا میں رہتے ہیں. وہاں پہ جو ہم نے بات کی وہ وائرل ہوئی, اور وائرل بھی ایسی ہوئی کہ میں حیران رہ گیا کہ ان کی وہ جو ویڈیو تھی وہ پتہ نہیں 10 ملین سے بھی زیادہ کراس کر گئی, اور لوگوں نے اٹھا کے لگانا لگ گئے, میم چلنے لگے. تو بڑا اچھا لگا. اور وہ جو انس بھائی نے کہا یار چھا گئے, یہ تو بڑا اچھا ہوا, اب یہی کرنا ہے. اور انہوں نے مجھے کہا کہ آج سے پتہ نہیں, مجھے ایگزیکٹلی نہیں یاد, انہوں نے کہا کہ 1500 یا 2000 پر ویڈیوز نے کیا کرنا, اور میں کچھ بھی نہیں کرتا تھا اس سے پہلے. اٹ واز فار یوٹیوب چینل. ہاں یہ یوٹیوب چینل کے لیے تھا. میں بڑا حیران ہوا کہ جب میری شادی ہوئی تو میں یہ باہر آ کے سوچا تھا کہ یار میں کچھ بھی نہیں کرتا. بیگم کا کیا ری ایکشن تھا جب فرسٹ ویڈیو وائرل ہو گئی اور 10 ملین 20 ملین؟ بہت خوش ہوئی. اچھا انہوں نے کہا سٹار بن گئی, مجھے تو پتہ ہی نہیں سٹار سے شادی ہو گئی. اور وہ آپ دیکھیں کہ شادی کے 10 دن بعد جو پہلی بار مائک پکڑا وہ وائرل ہو گیا, اور وہ اتنا وائرل ہوا, لوگوں نے اتنی دعائیں دی, اتنا جو ہے پیار دیا, کہ اس کے بعد میں نے کوئی 10 یا 15 دن بعد باقاعدہ شروع کر دیا. اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو پر ویڈیو 1500 یا 2000 ملے گا. میں نے دل میں سوچا کہ یار یہ میں 20 کر لوں گا یا 25 کر لوں گا, یہ تو بڑی اچھی انکم بن رہی ہے. میں نے کہا چلیں جی, میں بتا رہا ہوں. اس کے بعد میں نے اسٹرگل شروع کی. اس کے بعد میں نے ایسی محنت کی کہ بہت سے میرے یہاں پہ فیلڈ میں لوگ ہیں جو اب اس وقت میرے سے بڑے اختلاف رکھتے ہوں گے, لیکن وہ یہ کہیں گے کہ یار یہ محنت کے حوالے سے یہ شخص پاگل تھا. آپ ابھی بھی جنون کی حد تک کام کرتے ہیں. میں نے اکثر آپ کے آگے ریٹ دیکھی ہیں, وہ صرف اس وجہ سے نہیں کہ اللہ معاف کرے نشے وشے کے, وہ یہ ہے کہ کام کی اسٹرگل کی وجہ سے آپ کے آگے ریٹ ہے کہ آپ راتوں کو اٹھ کے کام کر رہے ہو, سب چیزیں. جب تک آپ میں پیشن نہیں ہے ایگزیکٹلی تو کیا فائدہ ہے. اور میں کبھی کبھی سوچتا تھا, میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ یار میں 8 to 5 والا بندہ نہیں ہوں, میں نہیں بیٹھ سکتا تھا آفس میں کبھی بھی. میں کبھی سوچتا تھا نا کہ فیوچر کو لے کے, تو میں کہتا تھا یار 8 to 5 نہیں ہو سکتا میرے. اچھا اب یہ 8 to 5 نہیں ہے, حالانکہ ابھی میری بیوی اب یہ کہتی ہیں کہ یار 8 to 5 کر لو, پتا تو ہوگی تم نے کس ٹائم گھر آنا ہے کس ٹائم نہیں آنا. اب یہ جو ہے یہ 24 گھنٹے کی ہے. ہم اگر رات کو شوٹ پہ گئے, ہو سکتا ہے اگلی رات کو آئیں. ہم اگر کسی دوسرے شہر جا رہے ہیں تو 5 دن بعد آ رہے ہیں, کوئی وقت ہی نہیں ہے. اور اس کے بعد میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی کنٹینٹ مل رہا ہے یا کسی کا کوئی جینوئن مسئلہ ہے, کوئی آپ کو کوئی اس طرح کا کوئی پروگرام مل رہا ہے جس میں سٹوری ہے یا کوئی چھاپا ہے, تو میں کہتا ہوں کہ اگر تو مل رہا ہے تو کر لیں, یہ کر کے سو جائیں گے, یہ کر کے چلے جائیں گے. اور ہم نے, میں آپ بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ ہم نے لگاتار کنٹینیوسلی 3 دن جا کے کام کیا, نہ رات سو رہے ہیں نہ دن سو رہے ہیں, مطلب کہ کنٹینیوسلی ہم نے 5 منٹ کا بھی پاور کوئی نہیں, کچھ بھی نہیں. اور میں اس پہ اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں دوں گا. میں تو کام کروں گا ہی کہ یار چلے میں اسکرین پہ جاؤں گا, لوگوں سے کنیکٹ ہوں گا, لوگ پیار کریں گے, لوگ دعائیں دیں گے. میں کریڈٹ سمجھتا ہوں ان لوگوں کا جو اسکرین پہ ساتھ نہیں جا رہے ہیں. اس میں رانا وقار میرا کیمرہ مین ہے,
और मैं हर जगह, मेरे बहुत से कैमरा मैन और सब बहुत अच्छे हैं, मैं सबका इनाम लूंगा इंशाल्लाह, लेकिन राना वकार जिसने मेरे साथ दिन ना देखा ना रात देखा और इतनी मेहनत की, एक फिर उसके साथ उस्मान है, मतलब कि इन लोगों ने मुझे जो है ना इतना साथ दिया। फिर जो प्रोड्यूसर होते हैं रिहान खान यूसुफ, ये भी मेरे साथ है, इससे पहले भी जितने प्रोड्यूसर हैं, इन लोगों ने, मतलब कि मैं 3 दिन काम कर सकता हूँ कि चलो जी मुझे कोई अच्छी स्टोरी मिल रही है, मैं स्टोरी के साथ लोग मुझे देखेंगे, लोग मेरे सवाल देखेंगे, लोग मुझे पसंद करेंगे, दुआएं देंगे, लेकिन उनका नहीं जा रहा। पहले 2000 के एंड पे आता है कैमरामैन कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, वो भी नहीं आता, सोशल मीडिया पे आपने कभी भी नहीं देखा। तो मैं समझता हूँ ये इन लोगों की जो है ना मेहनत थी और ये मेरे साथ मोहब्बत थी कि इन्होंने मेरे साथ इतना काम किया। और अनस भाई की यहाँ पे, अनस भाई अभी आजकल मेरे से नाराज है थोड़ा सा, और लेकिन मैं उनकी जो अच्छी बातें हैं, उन्होंने मुझे पहले दिन कहा कि हमजा एक वक्त आता है ये भूख कम हो जाती है, अच्छा। काम की ये पैशन कम हो जाता है। वो मुझे कहता है जब तक भूख है ना इतना काम करी कि जब आप थोड़ी भूख कम ही हो जाए और स्टूडियो में बैठ के भी काम करने लगे, तो लोग आपको स्टूडियो में भी आके देखें। तो ये मुझे उनकी बात, जब भी मुझे लगता है कि कहीं पे कम हो रहा है, तो मैं कहता हूँ कि यार, उन्होंने कहा था भूख कम होगी तो काम जो है ना और तरफ निकल जाएगा, तो मैं भूख नहीं कम होने देता।